السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 22 پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے نحوی روح سے حل کرتے ہیں۔ والتاء، اس میں واو عاطفہ ہے۔ عاطفہ کے حوالے سے آپ کو قوانین معلوم ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا یکساں ہونا ضروری ہے، یعنی اگر معطوف علیہ اسم ہوگا تو معطوف اسم، معطوف علیہ اگر فعل ہوگا تو معطوف فعل، معطوف علیہ اگر حرف ہوگا تو معطوف حرف، معطوف علیہ اگر جملہ ہوگا تو معطوف بھی جملہ۔ تو یہاں معطوف علیہ جملہ تھا پیچھے، یہاں معطوف بھی جملہ ہے، یا پھر اس واو کو آپ واو استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استئنافیہ کا معنی نئے سرے سے کسی کلام کا شروع ہونا جس کا پیچھے کے ساتھ ترکیبی کوئی تعلق نہ ہو۔ التاء، یہ مراد لفظ مبتدا کہلایا تھا، یہ اسم ہے۔ اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں ایسے چلا کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الف لام ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ اچھا جی، اور آگے للقسمی، یہ جار مجرور ہے، متعلق ثابتن کے ہے، اس لیے اس کو اصطلاح کے اندر ظرف مستقر کہتے ہیں کہ جو محذوف لفظ کے متعلق ہو۔ جار مجرور جو محذوف کے متعلق ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اصطلاح کے اندر۔ التاء مبتدا ہے اور للقسم کا متعلق ثابتن خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کے اندر احکامات آپ کو معلوم ہیں جو کہ لاگو کیے جاتے ہیں، یہاں بھی وہی لاگو ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، التاء معرفہ ہے۔ خبر ناکرہ ہوتی ہے، ثابتن ناکرہ ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، التاء ثابتن دونوں مرفوع ہیں۔ اچھا جی، معرفہ ناکرہ ہونے میں مذکر و مؤنث ہونے میں مطابق ہوتے ہیں، التاء مذکر، ثابتن بھی مذکر۔ ٹھیک، واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابق التاء واحد، ثابتن واحد، سارے چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور لفظ قسم کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں ایسے چلا کہ اس کے شروع میں لام ہے، لام جارہ۔ تو وہ اسم جس کے شروع میں حرف جار ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ حروف جارہ کا داخلہ یہ اسم کا خاصہ ہے۔ وہی لا تدخل، واو یہ عطفہ ہے، پچھلے جملے پہ عطف ہے۔ ہیا ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہے۔ ضمائر کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع کی 2 قسمیں ہیں پھر، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ متصل کی مثال ضربت میں تو ضمیر، منفصل کی مثال ہوا اور ہیا وغیرہ۔ ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ضمیر منصوب متصل جیسے ضربت کا، اور ضمیر منصوب منفصل جیسے ایاک۔ ضمیر مجرور کی صرف ایک قسم ہے یعنی متصل، یہ منفصل نہیں ہو سکتی۔ البتہ متصل کی صورتیں 2 ہو سکتی ہیں، ضمیر مجرور باضافت جیسے کتابوں کا، ضمیر مجرور بحرف جر جیسے لی، لنا، لکا۔ لا تدخلوا یہ جملہ ہے، خبر بن رہا ہے، اس میں ہی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ صیغہ کا حل یہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ اچھا جی، الا یہ حرف استثناء ہے، بتایا تھا حرف استثناء کے ذریعے کسی مستثنی منہ سے ایک ایسے چیز کو الگ کیا جاتا ہے جس کا حکم اور ہو۔ حکم الگ بتانے کے لیے حرف استثناء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس چیز سے استثناء کی گئی ہو اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں، اور جس کو الگ کیا گیا ہو اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل، وہ مستثنیٰ کہ جس کا جنس مستثنیٰ منہ جیسا ہو۔ دوسرا مستثنیٰ منقطع، وہ مستثنیٰ کہ جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو۔ دونوں کی مثالیں پہلے کئی بار آ چکی ہیں۔ یہاں مستثنیٰ
منہ مذکور نہیں ہے، محذوف ہے، اسی لیے الا کے بعد والا جو مستثنیٰ ہے اس کو مستثنیٰ مفرغ کہتے ہیں، یہ ایک الگ اصطلاح ہو گئی۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ اسم۔ اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں دو وجوہ، دو خاصوں سے چلا ہے۔ ایک تو اعلیٰ حرف جار کے داخلے سے، دوسرا اس کے مضاف ہونے سے۔ تو مضاف ہونا اور حرف جر داخل ہونا یہ دونوں اسم کے خاصے ہیں، لہذا یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے۔ اچھا جی، باقی اس میں تعالی یہ حال بن رہا ہے، ذوالحال اور حال، حال کا اعراب ہمیشہ نصب ہوگا۔ منصوبات میں سے حال بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ذوالحال کا البتہ اعراب پیچھے عامل کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ حال ہمیشہ منصوب ہوگا۔ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، جبکہ حال ہمیشہ ناکرہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ذوالحال لفظ اللہ یہ معرفہ ہے اور تعالی جملہ جو ہے یہ ناکرہ ہے، تو دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ نحو یہ خبر بن رہی ہے اور اسم ہے، اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں مضاف ہونے سے چلا، مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ باقی یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے، کیونکہ اس کے آخر میں واو ہے، ماقبل ساکن ہے۔ اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ماقبل اس کا ساکن ہو، جیسے دلب، ظبی، نحو وغیرہ۔ تاللہ لاضربن زیدن، اس میں تاللہ تا کسبیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور ہے۔ اس کی اصطلاحیں جو بنائی گئی ہیں کل کے سبق میں آ چکی ہیں۔ باقی البتہ یہ جار اور مجرور ہمیشہ وہ حرف جار جو قسم کے معنی میں ہو اپنے مجرور سے مل کر اقسم کے متعلق ہوگا، اقسم کے متعلق ہوگا، اور اقسم جملہ فعلیہ بن کر یہ قسم کہلائے گا، ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ اگر اقسم مذکور ہو تو ٹھیک، وگرنہ محذوف نکالنا لازمی ہوگا۔ لاضربن زیدن میں زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور لاضربن زیدن یہ جملہ جو ہے یہ جواب قسم کہلائے گا، جیسے ندا کا جواب ندا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح قسم کا بھی جواب قسم ہوا کرتا ہے۔ کوئی بات رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔